ذرا یہ بتائیے گا، اعلامیہ جاری ہو گیا ہے وزیر اعظم کے ساتھ اتحادی جماعتوں کا، آپ لوگ پی ڈی ایم کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن جو بات اس اعلامیے میں کہی گئی ہے کہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں 3 رکنی بینچ پر اور بھی دیگر باتیں، ان سب کی انڈورسمنٹ حاصل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اس اعلامیے کو؟ جی شکریہ صدف۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں شروعات میں ایک بات بڑے واضح کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ آئین کی بالادستی کی بات کی ہے، جس نے ہمیشہ پارلیمان کی بالادستی کی بات کی ہے۔ ہم نے ہمیشہ کانسٹیٹیوشنل طریقے کو اور کانسٹیٹیوشنل جو تمام معاملات ہیں ان کو اسی کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ عدلیہ پہ ہم نے ہمیشہ اعتماد دکھایا ہے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کو سب سے زیادہ شاید عدلیہ سے نقصان پہنچا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا عدالتی قتل ہوا، اس سے بڑی کوئی میرا خیال ہے کہ عدالت کی طرف سے کسی بھی جماعت کے سربراہ پہ ایسی کوئی اتنی سخت سزا نہیں ہو سکتی جو پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہم ہمیشہ عدالتوں کے آگے سرنگوں رہے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کے اوپر مقدمات بنائے گئے، سیاسی مقدمات بنائے گئے، 11.5 سال انہوں نے جیل میں کاٹا، ان کی زبان کاٹی گئی اور دیگر لوگ پیپلز پارٹی کے، لیکن ہم نے عدالتوں کا ہمیشہ احترام کیا اور عدلیہ کی بحالی میں فریڈم آف جوڈیشری کے لیے ہم سب سے آگے تھے۔ ہم وہ جماعت ہیں جو ہم سب سے آگے تھے۔ تو ہم ہمیشہ وہی بات کرتے ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق ہو اور جو اس جمہوری سسٹم کو ایک فعال طریقے سے چلا سکے۔ جہاں تک بات ہوئی ہے کہ اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں بات ہے، دیکھیے اگر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی جوڈیشل ریفارمز کی بات کی کہ دیٹ واز ون آف دا پوائنٹس ان سی او ڈی کہ ہم نے جوڈیشل ریفارمز کرنے ہیں۔ کسی ایک شخص کے ہاتھ کے اندر آپ اتنی پاور نہیں دے سکتے۔ ہم نے اس ملک کے اندر ماضی میں بھی ایسے چیف جسٹس محترم صاحبان دیکھے ہیں جنہوں نے نہ جانے اپنے سو موٹو کے ذریعے کیا کچھ نہیں۔ افتخار چودھری آپ کا بھی عدم اعتماد ہے پیپلز پارٹی کا 3 رکنی بینچ پر؟ دیکھیے بات یہ ہے، آپ آئین اور قانون کے مطابق چلیں۔ بات یہ ہے کہ جب ایک فیصلہ آ چکا ہے تو اور اگر ایک قانون سازی جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے اس پرٹیکولر معاملات کے اوپر ہونے جا رہی ہے اور ہو گئی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بعد پھر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رہ سکتی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو تمام معاملات ہیں عدلیہ کے اندر یہ اس وقت رک جاتے ہیں، کیونکہ وہ اسمبلی سے تو پاس ہو گیا ہے، صدر صاحب نے اس کے اوپر سائن کرنا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر جلد بازی کے اندر کوئی بھی شخص کوئی بھی ادارے میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرے گا وہ شاید ملک کو نقصان پہنچے گا۔ اب اس وقت بھی ایک عجیب سا ایک ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ 2 ججز نے پہلے معذرت کر لی تھی اور اب آپ دیکھیں نا منڈے کو جو بھی فیصلہ آتا ہے پیپلز پارٹی اسے نہیں مانے گی۔ میں یہ سمجھتی ہوں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر ایک پارلیمان کے ذریعے، کیونکہ دیکھیے پارلیمان بالادست ہے، وہی آئین بناتا ہے، وہی قانون سازی کرتا ہے، فیصلہ عدالت سے اور اگر ایک امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے اس سلسلے کے اندر تو بہتر یہ ہوتا کہ ان تمام معاملات کو عدالت جو ہے وہ ڈیفر کر دیتی۔ مطلب آپ لوگ نہیں مانیں گے اور ہمارا ماننا یہ ہے نہیں، دیکھیے ماننے نہ ماننے کی باتیں ہمیں نہیں پتا کہ فیصلہ کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے۔ اٹ ڈیپینڈس کہ فیصلہ آپ کی مرضی کا آئے گا تو آپ مانیں گے، ادروائز اس بینچ پہ دیکھیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ پورے ملک میں بیک وقت ایک ہی وقت الیکشنز ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 صوبوں کے اندر 2 مہینے 3 مہینے پہلے ہو جائیں، باقی 2 صوبوں کے اندر۔ ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے دوبارہ کنیکٹ کریں شرمیلا فاروقی صاحبہ سے، ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ نواز شریف کی جو ڈیمانڈ ہے کہ آپ اسے جائز اس طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اور عباس صاحب سر، آپ اس ساری صورتحال پہ کیا کہیں گے؟ جس طریقے سے عدلیہ کے حوالے سے اس کے منقسم ہونے کے حوالے سے رائے دی گئی اس پورے اعلامیے کو اگر پڑھیں تو یہ تو واضح ہو گیا، کل ہی واضح ہو گیا تھا نواز شریف کا اس طریقے سے میڈیا پر آ کر کہنا کہ نہیں اس فیصلے کو قبول کریں گے، تو پھر اس صورت میں پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی صرف گفتار کے غازی ہیں، اگر آپ ان کا اعلامیہ ذرا غور سے پڑھ لیجئے جو انہوں نے آج ایشو کیا ہے، انہوں نے بڑے کلیئرٹی سے کہا ہے کہ ہم پارلیمان کی بالادستی چاہتے ہیں۔ اگر پارلیمان کی بالادستی چاہتے ہیں تو آج سے 1 سال پہلے جس وقت پارلیمان میں قاسم سوری نے رولنگ دی تھی اس وقت یہ آئین کی بالادستی چاہتے تھے۔ آج کیونکہ یہ اس وقت پارلیمان ہے، اس وقت یہ پارلیمان کی بالادستی چاہتے ہیں اور آئین کی بالادستی نہیں چاہتے۔
قانون میں بڑا کلیئرٹی سے لکھا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے. لیکن حیرانگی دیکھیں اور بدقسمتی دیکھیں کہ کل شام کو ایک شخص جو کہ مفرور ہے, جو کہ مطلب وہ کوالیفائڈ قسم کا ایک پرزنر ہے, وہ جو ملک سے بھگوڑا ہے, وہ بیٹھ کے پوری قوم سے خطاب کر رہا تھا. حیرانی یہ ہے کہ نہ صرف پی ٹی وی پہ اس کو دکھا رہا تھا بلکہ لائیو کٹ کر کے تمام چینل پہ اس کا خطاب دکھایا جا رہا تھا. اور جس طریقے سے 1997 میں جسٹس سدال شاہ کو اس نے وہ کنڈیم کیا تھا, جس طرح 2016 میں جسٹس کھوسا کے اوپر اس نے تنقید کی تھی, اسی طرح کل بیٹھ کے جسٹس بندیال کے حوالے سے دھمکی دے رہا تھا. اور تمام ریاستی ادارے, مجھے حیران ہے اپنے ریاستی اداروں پہ کہ ایک ایسا شخص جو کہ ملزم ہے, جو کہ کنفرم یہاں سے بھاگا ہوا پاکستان سے دوڑا بھگوڑا ہے, اس کی تقریر کو لائیو دکھا رہے ہیں اور وہ سپریم کورٹ کے ججوں کو دھمکی دے رہا ہے. آج سے 2 ہفتے پہلے مریم نواز شریف نے یہی کام کیا تھا جب اس نے 3 ججوں کی فوٹو لگائی تھی, کوئی نہیں بولا تھا. آج کل رات کو جب نواز شریف بولا تب بھی کوئی نہیں بولا. مجھے تو لگ رہا ہے اس وقت پوری ریاست ان کو سپورٹ کر رہی ہے, ان کے اس پورے اقدام کو ریاست ان کے پیچھے کھڑی ہے اور خاموشی سے کھڑی ہے. اور مجھے اللہ نہ کرے جو مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے, الیکشن باہر میں کروانے, الیکشن سپریم کورٹ میں کروا لیں. آپ ریاست سے کیا چاہتے ہیں سر؟ اور اگر بات یہ کر رہے ہیں تو بینچز کے الگ الگ اختلافی نوٹ بھی تو آئے نا, اور قاضی فائز عیسیٰ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے, وہی بنیاد بنائی ہے. شریک جرم نہ ہوتے مخبری کرتے. مطلب پوری ریاست کے ساتھ تو یہی ہے کہ سارے کے سارے اکٹھے مل چکے ہیں. جب نواز شریف کل رات کو بیٹھ کے خطاب کر رہا ہوگا, میں سوچ رہا ہوں گا اسی سپریم کورٹ جس نے نواز شریف کو سزا سنائی تھی, وہ سوچ کیا رہے ہوں گے ویسے. ایسا ملزم جس کو سزا سنائی اور دوڑ کے پچھلے 2.5 سال سے لندن میں چھپا ہے, وہ ان کو بیٹھ کے بتا رہا ہے کہ میں چور نہیں تم چور ہو. اور عباس صاحب آپ کے دور میں گئے نا, آپ کی بھی منشا شامل تھی, ایک غلطی کی سزا اتنی نہیں بنتی تھی. کاش کہ اس وقت ہمارا دل نرم نہ پڑتا تو آج یہ اس وقت کسی کال کوٹھڑی میں پڑا ہوتا اور آج یہ دل نہ دیکھنا پڑتا. ہمیں اس وقت بھی جن لوگوں نے بیٹھ کے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنایا اب بھی اس کو ڈھونڈ رہے. ویسے تو آج یہ کاش جو ہوتا ہے نا بس یہی آ جاتا ہے. عامر ضیاء صاحب, سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں اب جو یہ ٹکراؤ ہم دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہم سڑکوں پر آ جائیں گے, 90 روز الیکشن نہیں ہوئے, دوسری جانب یہ اعلامیہ. پہلے تو ذرا اس اعلامیہ کی جو سارے مندرجات ہیں سر, آپ کو کچھ حیرانی ہوئی پڑھ کے جس قسم کی اس میں گفتگو کی گئی ہے؟ کیا آپ نے ایسا دیکھا عدلیہ کے حوالے سے گفتگو ماضی میں؟ پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے پاکستان کی, اور جتنی غیر یقینی صورتحال ہے اس کے بارے میں ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ کل اس ملک میں کیا ہوگا. تو اور یہ حکومت جو ہے جب سے آئی ہے, مطلب یہ معاملات کو سلجھانے کے بجائے مزید